پروگرام حالات حاضرہ فرینکفرٹ جرمنی سے علی کے ساتھ۔ جرمنی سے ملک بدری، کیا پاکستان میں احمدیوں کی زندگیاں محفوظ ہیں؟ جرمنی میں پناہ کے خواہشمند جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو ملک بدر کر کے پاکستان بھیج دیے جانے کا اندیشہ ہے، لیکن کیا پاکستان میں ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی؟ جرمنی سے پاکستانی احمدیوں کی اجتماعی ملک بدری۔ آبائی وطن پاکستان میں احمدیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں۔ احمدی پاکستان میں دوسرے درجے کے شہری، فرینکفرٹ۔ جماعت احمدیہ کا تعلق احمدیہ مسلم کمیونٹی سے ہے۔ اس جماعت کا قیام برصغیر میں 19ویں صدی میں عمل میں آیا۔ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو احمدی کہا جاتا ہے اور وہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں انہیں 1974 میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے وفاقی آئین کے تحت سن 1974 سے پاکستان میں احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ انہیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے اور عبادت کے لیے دی جانے والی اذان کو بھی اذان کہنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ملک میں نافذ توہین مذہب کے سخت ترین قوانین کے تحت صرف السلام علیکم کہنے پر بھی احمدیوں کو سزائے موت تک سنائی جا سکتی ہے۔ بطور غیر مسلم احمدی ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ احمدیوں کو پاکستان میں شدید نفرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکولز میں انہیں کافر کہا جاتا ہے، جس پر انہیں اسکول تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے احمدی بچے اسی وجہ سے پاکستان کے اسکولوں میں اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ بہت سے احمدیوں کو پاکستان میں ان کے عقیدہ کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے خاندان اپنے آبائی گاؤں میں رہائش ترک کرنے اور ملک کے اندر دوسرے مقام پر ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں، جہاں وہ کچھ عرصہ ہی گزار پاتے ہیں کہ اپنے عقیدہ پر عمل اور منفرد انداز زندگی، جس میں اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت اور جماعتی اور تنظیم کے پروگرام میں ایک انتظام کے تحت شمولیت سے انفرادیت کے حوالہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان احمدیوں سے نفرت، بدسلوکی اور قتل اور غارت کا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں ہجرت سے قبل اختتام پذیر ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان کے گلی کوچوں تک بنی ہوئی دکانوں سے احمدیوں کو روزمرہ کا سودا سلب تک خریدنے نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ ملکی کرنسی نوٹوں پر اسٹیمپ سے چسپاں شدہ تحریر درج ہوتی ہے کہ احمدی اور فرضی ناموں سے مخاطب جیسے قادیانی اور مرزائی درج اور تحریر ہوتا ہے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر پر مبنی پروپیگنڈا اور واجب القتل ہیں کہ الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔ احمدیوں کے بچے اسکولز اور معاشرہ میں نفرت، ظلم، امتیازی سلوک اور خوف کے ماحول میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں احمدیوں کے پاس ایک ہی گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے عقیدہ پر عمل اور اپنی جماعت احمدیہ سے مضبوط تعلق اور اپنے عقیدہ پر تمام انسانی حقوق اور ضمیر کی آواز اور آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے اور رہنے کے لیے پاکستان سے باہر بیرون پاکستان کسی آزاد ملک کی طرف ہجرت کر جائیں، جہاں وہ تمام آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دے سکیں۔ لیکن جب ان آزاد ممالک میں بھی جہاں پہنچ کر احمدی اور ان کے بچے سکھ اور آزادی کا سانس لیتے ہیں اور پاکستان کے مذہبی ماحول کے حوالہ سے گھٹن پر مبنی ماحول سے آزاد اور امن، سکھ اور آزادی کے ماحول میں اس آزادی کو محسوس کرتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے زمرہ میں آتا ہے، تو کچھ قانونی مسائل کی وجہ سے اور بنیاد پر مختلف ممالک سے احمدیوں کے سیاسی پناہ پر مبنی کیسز بھی مسترد کر دیے جاتے ہیں، اور
अक्सर को मुल्क बदर और जबरी तौर पर पाकिस्तान भेज या डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहां एक अहमदी के लिए सुख का सांस लेना भी स्टेट ने नामुमकिन किया हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम तवील अरसे से अहमदियों के खिलाफ जारी तशद्दुद को कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए और कई वाक़यात में तो हुकूमत पाकिस्तान अहमदियों के खिलाफ तशद्दुद की हामी भी दिखाई दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन से मुतल्लिक अदारे UNHC का कहना है कि पाकिस्तान में मुकीम अहमदी अक़लियत ख़तरात से दोचार है, इसलिए इसके अरकान को पनाह दी जानी चाहिए। इसी वजह से बरतानिया, अमेरिका और हॉलैंड में तवील अरसे से अहमदियों की मुल्क बदरी पर पाबंदी आयद है, ताहम जर्मनी में ऐसा नहीं। जर्मनी की विफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ किसी खास मजहब से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर जर्मनी में पनाह नहीं दी जा सकती और हर दरख्वास्त का इनफरादी तौर पर जायजा लिए जाने के बाद ही पनाह देने के बारे में फैसला किया जाता है। जर्मनी की इंतजामी अदालतें भी अपने फैसलों में कई मरतबा ये निशानदही कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे मुकामात हैं जहां अहमदियों की जानों को खतरा नहीं। इस हवाले से रबुआ की मिसाल दी जाती है, जहां अहमदियों की बड़ी तादाद आबाद है। ताम जमात अहमदिया इससे मुत्तफिक नहीं। अहमदियों का कहना है पाकिस्तान में अहमदी किसी भी जगह महफूज नहीं। रबुआ में भी मतवातर अहमदियों के कत्ल कर दिए जाने के वाक़यात पेश आते हैं। अहमदियों का कहना है कि जर्मनी से पाकिस्तानी अहमदियों की मुल्क बदरी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजूहात सियासी हैं। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की वबा के बायस जर्मनी से मुल्क बदरी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, ताहम इस बरस मुल्क में इंतखाबात हुए और जर्मन हुकूमत मुल्क बदरियों के जरिए दिखाना चाह रही है कि इसकी माइग्रेशन पॉलिसी सख्त है। ये मालूमात या सियासी अज़म की कमी है। इसका नुकसान बदकिस्मती से इन लोगों को हो रहा है जो यहाँ मुकीम हैं और अब उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है, यानी सियासी तारकीन वतन। इन लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। जर्मन आज़ादी से रह रहे हैं, उन्हें शायद समझ न आए। जर्मनी बदर किए जाने वाले वो दरबदर अहमदी कहाँ जाएं कि जब कोई पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आता है तो इसके साथ इसके दुख भी आते हैं। अपना वतन और अपना सब कुछ पीछे छोड़ देना आसान नहीं, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि अब यहाँ जर्मनी में आप नहीं रह सकते, लेकिन वो पाकिस्तान में कहाँ जाएं जहाँ वो महफूज हों। जर्मनी से मुल्क बदर किए जाने वालों को खौफ है कि वतन वापसी पर इनकी जिंदगी को भी खतरात लाहक हो सकते हैं कि मुल्क बदरी और पाकिस्तान वापस भेजे जाने पर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे 2005 में बरतानिया से एक पाकिस्तानी अहमदी बरतानिया से पाकिस्तान गए थे, तब उनके गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि वो अहमदी है और गैर मुल्की जासूस है, जिसके बाद एक मुश्तइल हजूम ने उन्हें कत्ल कर दिया था। आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम हालाते हाजरा के साथ मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। स्कॉटलैंड में वैक्सीन की बजाय नमकीन पानी के टीके लगा दिए गए। ये अनोखा वाकया पेश आया है जहां 11 बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन की बजाय नमकीन पानी के इंजेक्शन्स लगा दिए गए हैं, जबकि बुजुर्ग अफराद को पानी का इंजेक्शन देने का इंकशाफ तिब्बी मुआयने के दौरान हुआ। सरकारी हॉस्पिटल के हुकाम ने वाकये पर माजरत करते हुए कहा कि गलती से लगने वाले टीके सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं,
تاہم ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کیئر ہوم میں مقیم 12 بزرگ افراد کورونا کے باعث مارے بھی جا چکے ہیں۔ یہ شہریت اب کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے کینسل کی جا سکے گی۔ ہوم سیکرٹری نے نیشنلٹی اینڈ بارڈر میں ایک نئی شق شامل کر دی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اس کی برٹش نیشنلٹی چھین سکتا ہے۔ مذکورہ بل میں یہ نئی شق رواں ماہ شروع میں اپ ڈیٹ کی گئی ہے۔ مطابق حکومت کسی ایسے شخص کو نوٹس دینے پر بھی مستثنی ہوگی جس کی شہریت ختم کرنا مقصد ہوگی۔ بظاہر اس بل کو لانے کی وجہ قومی اور عوامی مفاد بتائی گئی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ لندن سے فرار ہو کر شام میں اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہونے والی لڑکی شمیمہ بیگم کے معاملہ میں ہوم آفس نے اس کی شہریت ختم کر دی ہے، تو یہ پہلے ہی حکومت کے پاس ایک متنازعہ پاور ہے اور نوٹس دینے کے باوجود اس طاقت کو مزید سخت بنا دے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف پریس ریلیشنز کے وائس چیئرمین نے کہا کہ یہ ترمیم ایسا پیغام دیتی ہے کہ کچھ شہری برطانیہ میں پیدا ہوئے اور پرورش پانے کے باوجود بھی تارکین وطن ہی رہیں گے، چنانچہ ان کی شہریت اور تمام بنیادی حقوق غیر یقینی ہیں، اور اس کا شکار زیادہ تر نسلی اقلیتوں کے لوگ ہی ہوں گے۔ یہ بل انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ ہیومن رائٹس آف پاکستان UK چیپٹر کے چیئرمین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ دنیا میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگرچہ ٹوری حکومت اس قسم کے یک طرفہ قانون لائے گی تو ریاست کے بنیادی اساس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب نے اپوزیشن کو واضح کر دیا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے۔ ملک میں بدترین معاشی حالات اور خاص طور پر ترک کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ملک میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر طیب اردوان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب نے اپوزیشن کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قبل از انتخابات نہیں ہوں گے، بلکہ سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے لیے جون 2023 کا انتظار کریں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے قبل از انتخابات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اپوزیشن کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ 2023 کے صدارتی انتخابات میں بھی انصاف اور ترقی پارٹی قوم کا اتحاد کے لیے واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے ایک نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ بعد میں طیب اردوان نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو انتخابات سے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ ترکی میڈیا کے مطابق ترکی کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں 15% کم ہو کر 13.39 کی ریکارڈ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب کی جانب سے حالیہ شرح میں کٹوتی کا دفاع کرنے اور وسیع پیمانے پر تنقید اور راستہ تبدیل کرنے کے باوجود اپنی لڑائی جیتنے کے عزم کے بعد ترکی کی کرنسی بدترین سطح پر آ کر منگل کو 15% گر چکی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے افغانستان میں سفارت خانہ کھولنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا اب افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے اور کئی ممالک نے خصوصی نمائندوں کی تعیناتی کی ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے کابل میں سفارت خانہ کھولنے پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ چائنا، جرمنی، روس اور ہالینڈ جیسے ممالک نے خصوصی نام رکھ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان سمیت دیگر عالمی قوتوں نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کابینہ میں خواتین اور نمائندوں کو شمولیت سے مشروط کیا ہے۔ امریکہ اگلے ہفتے طالبان کے ساتھ قطر میں مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرے گا، جس میں تخریب کاری کے خلاف اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے آگے ہوں گے۔ افغانستان کی معیشت کو بہتری اور 20 سال تک امریکہ کے لیے کام کرنے والوں افغانوں اور امریکی شہریوں کی افغانستان سے مضبوط معاملات شروع ہو جائیں گے۔
طالبان کو دی جانے والی معاشی اور سفارتی سپورٹ کے لیے امریکی شرائط کا احاطہ کیا۔ تخریب کاری کے خلاف سب کی نمائندگی رکھنے والی حکومت کا قیام، اقلیتوں اور خواتین اور بچوں کا احترام اور ان کو بغیر کسی سختی کے مساوی مواقع دینا شامل ہوگا۔ مذاکرات کے حوالے سے ٹام ویسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا اور فی الحال امداد ہی دے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کو ایک کھلا خط بھیجا تھا جس میں امریکہ کی جانب سے افغان اثاثوں کو بحال کرنے کا کہا گیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کے باعث پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک مہنگائی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ امریکہ اور یورپ بھی اس بحران سے بری طرح متاثر ہوا ہے، جس سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے اپنے تیل کے محفوظ ذخائر کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے چائنا، بھارت اور برطانیہ کو اعتماد میں لینے کے بعد تیل کے محفوظ ذخائر سے 5 کروڑ بیرل تیل مارکیٹ میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اقدام کا مقصد ملک میں تیل کی قیمتوں میں کمی لانا اور موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنا ہے۔ تاہم جو بائیڈن انتظامیہ نے تیل میں ذخائر نکال کر مارکیٹ میں لانے کے اعلان سے مارکیٹ میں کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے تیل کے محفوظ ذخائر کو مارکیٹ میں لانے کے فیصلے سے تیل کی پیداوار ایک اہم ملک یعنی سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں میں تفتیش ہو گئی ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فی الوقت تیل کی سپلائی کو اس انداز میں کنٹرول رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں زیادہ رہیں۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی بمبار طیاروں نے اس ماہ کے شروع میں 2 مختلف سمتوں سے روس پر ایٹمی حملے کی مشق کی ہے۔ امریکی طیارے روسی سرحد سے تقریباً 20 کلومیٹر آگے تھے۔ یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان شدید تناؤ ہے۔ امریکی حکام نے اپنے جنوبی پڑوسی پر ممکنہ روسی حملے کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ روس نے اس الزام کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اس کے بعد روس نے امریکہ، نیٹو اور یوکرین پر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزام لگایا ہے، اور روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس نے امریکہ کی بمبار طیاروں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ نوٹ کیا ہے، جس کے بارے میں ان کے بقول روسی سرحد کے قریب 30 پروازیں کی گئی تھی۔ روسی صدر پیوٹن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مغرب ریڈ لائن کو عبور کرنے کی روس کی وارننگ کو للکار رہا ہے۔ سردیوں کی آمد ہے، جس میں نزلہ، زکام سمیت کئی مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ تاہم بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر موسم کا پھل اور سبزی کھانے سے اسی موسم کے منفی اثرات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں اور بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس زمن میں نارنجی کا رس بہترین ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص ایسے بزرگ جو ہاتھ پاؤں سن ہونے کی وجہ سے شکایت کرتے ہیں۔ انہیں دن میں 1 مرتبہ 1 گلاس اورنج جوس ضرور پینا چاہیے۔ اس سے خون بھی بڑھے گا اور بہاؤ میں بھی بہترین ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آئیے اپنے اگلے پروگرام ہتھ کڑی کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہتھ کڑی آج پھر ایک نئے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ ایشیا میں آپ کے علم میں ہے کہ لوگ جو ہندو مذہب ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں، ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، پیروں فقیروں کو بہت مانتے ہیں، اور یہ بالکل سچا واقعہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں میں۔ ہوا یہ کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر وہ ایک پیر کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ پیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں اولاد ہوگی تو جو دوسرا بچہ ہوگا وہ آپ پیر کو دے دیں گے۔ یہ انڈیا کا واقعہ ہے۔ اور پھر
ان کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے اور دوسرے نمبر والی ایک بچی تھی۔ کچھ عرصہ بعد غریب لوگ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ 12-13 سال انہوں نے وہ پیر دوبارہ ان کو ملا نہیں کہیں پہ بھی، اور جب دیکھا کہ حالات قابو میں نہیں ہیں تو وہ پھر اس پیر کے پاس گئے، اسے ڈھونڈا انہوں نے۔ پہلے جب ڈھونڈا تو وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ پیر نے کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ دوسرا جو بچہ ہوگا وہ آپ میرے لیے قربان کر دیں گے، مجھے دے دیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا اور پھر جو بچی تھی 13 سال کی وہ پیر کے حوالے کر دی۔ بچی اسکول میں پڑھتی تھی، مگر کیونکہ پیر نے وعدہ لیا ہوا تھا ان سے، اور بچی وہ چلی گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے نانا کے گھر چلی گئی ہے، وہاں پڑھے گی، اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ دوسری طرف جب اس پیر نے جہاں اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا وہاں پہ مختلف اشتہارات تقسیم کیے گئے کہ میں لوگوں کو زندہ کروں گا، یہاں پہ ایک بچی کو زندہ کیا جائے گا۔ مگر جیسے یہ بات پولیس کو علم میں آئی، پولیس نے انکوائری شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ جو پیر ہے یہ مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں میں پہلے بھی رہ چکا ہے، اس پہ FIR بھی ہے۔ پولیس اس کو کہیں پہ ڈھونڈ رہی ہے اور کہیں پہ یہ ضمانت پہ باہر آیا ہوا ہے۔ اس طرح گاؤں کے لوگ سارا دن اس پیر کی پوجا کرتے، اور جب پولیس نے اچھی طرح اس کا پتہ کیا تو سوچا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ پیر کے پاس جب گرفتاری کے لیے پہنچے تو وہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے علاقے جو ہے ہندوستان ہے یا پاکستان ہے، جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، جس طرح آج کل آپ نے دیکھا سڑکوں پہ بھی جو ہوتا ہے، وہ لوگ سامنے آ گئے اور کہنے لگے جی آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ مگر پولیس کے پاس ظاہر ہے طاقت زیادہ تھی، انہوں نے پیر کو گرفتار کر لیا اور کے ساتھ ایک اس کا چیلا بھی تھا۔ چیلے کا کام یہ تھا کہ وہ اشتہار تقسیم کرواتا اور زیادہ لوگوں کو بلا کے تو یہ بتاتا کہ یہاں پیر صاحب ایسے ایسے جادو کرتے ہیں سوری کہ آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور پھر جب پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی تو پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی، کوئی چیز نہ ان کو ملی۔ یہ بتایا گیا کہ ایک بچی کو یہ زندہ کرے گا۔ پھر اس کے چیلے پر جب پولیس نے تشدد کیا تو اس نے حقیقت بتائی کہ وہاں نیچے ایک تہہ خانہ ہے اور اس تہہ خانے میں بچیاں ہیں، اور ہم اوپر ایسا طریقہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آگ لگائیں گے اور بچی نیچے سے غائب ہو جائے گی اس تہہ خانے میں، اور بعد میں بچی کو پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھیے اب ہم نے زندہ کر دی، کیونکہ لوٹ مار کا طریقہ وارداتی ہوتا ہے ان کا۔ کچھ دن پہلے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا ایک قبر سے آواز آتی تھی، پھر جب انہوں نے پتہ کیا تو نیچے وہ بیٹھا ہوا تھا، پیر ہوکا پی رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ دماغ لڑاتے رہتے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے قابو میں لائیں، کس طرح ان سے پیسے بٹورے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی، ان کی عورتیں بھی استعمال کرتے ہیں، لڑکیاں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکے۔ پھر وہ جناب علی جب وہاں تلاشی لی گئی تو 3 بچیاں وہاں سے ملی، تینوں کو نشہ دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ غلط کام بھی کیا جاتا تھا۔ وہ پیر جو پکڑا ہوا تھا وہ ان کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتا رہا، اور ان بچیوں کو جب ہاسپٹل لے کے گئے، چیک اپ کیا، پتہ کیا تو یہی چیزیں سامنے آئیں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ 2 بچیوں کے تو والدین نے ان کو پہچان لیا اور گھر لے گئے،
ایک بچی جو تھی اس کے والدین کو جب پولیس نے بلایا اور پولیس خود بھی گئی وہاں، تو انہوں نے کہا کہ پیر نے کہا تھا کہ یہ تمہارے گھر میں رہے گی تو تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک ذہنی طور پہ ان کو جب بتایا گیا کہ پیر یہ غلط کام کرتا رہا اور یہ بالکل ایک ڈونگ تھا، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو ذہنی طور پہ ایسے کیچ کر دیا گیا تھا، ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی کہ یہ بچی جو ہے یہ آپ کے گھر میں رہے گی تو آپ کے برکت نہیں رہے گی، اور یہ پیر کی بچی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ پر عذاب آئے گا، آپ پر یہ آئے گا، آپ پر وہ آئے گا، یہ جس طرح پیر ڈراتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوئی پیر فقیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ نے مانگنا وہاں آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، سجدے میں دعا کریں، وہ آپ کی باتیں سنے گا۔ یہ تو لوگ آپ کے چکر میں اپنی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی پہ کیا گزر رہی ہے۔ پھر وہ بچی کو جب کہا گیا کہ اس کے والدین کو کہ اس کو گھر لے کے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب 14-15 سال کی بچی، اس کو پھر جہاں وہ بچوں کا ادارہ ہے وہاں بھیجا گیا، اور جانے سے پہلے بچی کے الفاظ تھے کہ میرے تو ماں باپ ہیں، وہ میرا خیال رکھیں گے، وہ زندہ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ جب پولیس والے نے بتایا کہ ابھی تم وہاں رہو، پھر بعد میں دیکھیں گے، لیکن پولیس والا یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے والدین اس کو گھر نہیں لے کے جائیں گے۔ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ منحوس ہے۔ یہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے کہ ایک 13-14 سال کی بچی کو والدین سے علیحدہ کر دیا گیا، اور والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اب گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور پھر وہ بچی اس ادارے کے حوالے کر دی گئی جہاں بچے لوارث ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ایک بچی لوارث، ایک پیر کی غلط جو کرامت تھی، جو وہ بتا رہا تھا، جو وہ لوگوں کو سبق دے رہا تھا، اور کئی دفعہ قانون کے ہاتھ میں آیا مگر پھر آزاد ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے ایک بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ مگر یہ تو ایک واقعہ آپ کو بتایا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی وہ زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں ایک پولیس افیسر ایماندار تھا، اس نے پھر ایسی دفعہ لگائی کہ پیر کبھی باہر نہ آئے، کیونکہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط کام کرنے کی سزا، اور بھی کئی دفعہ لگائی۔ ناظرین، ہمیں ان پیروں فقیروں سے جان چھڑانی ہوگی، اس معاشرے کو ہمیں ان چیزوں سے پاک کرنا ہوگا، اپنی بچیاں، اپنی خواتین کو محفوظ کرنا ہوگا۔ آپ لوگ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں پہنچ گئے، اور ہم ان پیروں فقیروں کے چکروں میں زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیں نائن پلس ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔